السلام علیکم، میں ہوں فواد محمود خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فواد ایم کے آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جی ناظرین، انڈیا ورسز پاکستان کے حالات انتہائی سنگین ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی ایک خوش مزاج قوم ہے اور یہاں انجوائے کرتے، ہر چیز کو ہم مذاق میں لیتے، میمز بناتے، جنگ کے ماحول میں بھی کوئی ہم سے اسی کہ کس طرح انجوائے کرنا ہے۔ لیکن کل کی جو حالات اور آج کی جو حالات ہے وہ انتہائی بدل چکے ہیں، انتہائی سنگین ہو چکے ہیں۔ جی آپ سب کو پتہ ہوگا، کل ISPR صاحب نے ایک اہم پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ اسکرین شاٹس دکھائے اور یہ فوٹیج دکھائے کہ کس طرح انڈیا پاکستان میں انوالو ہے۔ اور اس کے بعد انڈیا میں کیا ہوا؟ انڈیا میں ناظرین یہ ہوا کہ انڈیا کی جو پرائم منسٹر ہے نریندر مودی اور اس کے ساتھ جو تینوں سروس چیف ہے اور اس کا جو جوائنٹ چیف ہے اور ساتھ میں ڈیفینس منسٹر، یہ 4-5 لوگ میٹنگز کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ اور اس میٹنگ کا اعلامیہ تو جاری نہیں ہوا کہ یہ میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا، میٹنگ میں کس چیز پر بات ہوئی، لیکن اس کا جو فوٹیج ہے، ویڈیوز ہے، وہ شارٹ ویڈیو وہ اپلوڈ کر دی۔ میں نریندر مودی کہہ رہا ہے کہ ٹائم کم ہے، ٹارگٹ بڑا ہے۔ یہ کلپ کب کا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ اب چل رہا ہے، پتہ نہیں کب کا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ اب یہ ویڈیو نریندر مودی کا وائرل ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ میٹنگ ختم ہو تو پاکستان کے 2 بجے جب آپ اور میں سب سو رہے تھے تو اس وقت اچانک ٹی وی پر نمودار ہوا پاکستان کا وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ہمیں مصدقہ اطلاع ملی ہے کہ انڈیا 24 سے 48 گھنٹوں میں پاکستان پر کوئی حملہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ انتہائی سنگین بات ہے۔ اگر آپ کا وزیر اطلاعات 2 بجے اچانک اٹھ کر ٹی وی پر یہ کہے کہ 24 سے 48 گھنٹوں کے درمیان کوئی انڈیا حملہ کر سکتا ہے تو لازمی بات ہے یہ اتھینٹک اور سیریس بات ہے، تو کچھ اطلاع ملی ہوگی پاکستان کو۔ لیکن عطا تارڑ نے پھر مزید کہا کہ اگر انڈیا نے کچھ کیا تو پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ آپ کا پریس کانفرنس تھا، اس پریس کانفرنس کے بعد سارے لوگ تھوڑا سیریس ہو گئے کہ واقعی جنگ کا ماحول گرم ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ سیالکوٹ میں بھی کل رات کو جو بارڈر ہے اس پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں۔ عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی ایک ٹویٹ جاری ہوا ہے تو انڈین کے لیے ایک دھماکے سے کم نہیں، وہ پہ نریندر مودی اور RSS کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ میں اندرونی جو مسائل ہے اس پر بھی بات کی ہے۔ اور اس کے ساتھ شاہد خان افریدی جو پاکستان کرکٹر ہے وہ کل یا پرسوں گیا تھا واگا بارڈر پہ اور وہاں پر شاہد افریدی نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو پہلگام میں واقعہ ہوا اس کے پیچھے انڈین فوج، انڈین آرمی ہے اور اس کی سب سے بڑی فیلئر ہے کہ وہ 7 لاکھ فوج کشمیر میں بٹھا کر بھی یہ واقعہ ہوا۔ اس بیان کے بعد شکھر دھون نے اس کو کہا کہ کون فیلئر ہے، کون نالائق ہے، کون لائق ہے، 71 کس نے جیتا، 65 کس نے جیتا، جس پر شاہد افریدی نے جواب دیا کہ ہار جیت کو چھوڑو، آؤ تمہیں چائے پلاتے ہیں۔ یہ انڈین کے لیے دھماکے سے کم نہیں ہے جب آپ انڈین کو چائے کا ذکر کراتے ہیں، چائے کا ذکر کرواتے انڈین کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ 2019 میں جو ہوا تھا انڈین کے ساتھ وہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈین اس سے بہت تنگ ہوتے ہیں جب آپ ان کے سامنے چائے کا ذکر کرتے۔ شاہد افریدی نے چھڑ چھاڑ کی اور چائے کا ذکر کرتی ہوئی ان کو ان کے زخموں پر نمک چڑھا دی۔ یہ جو سب میں آپ کو تھوڑا مختصر جو بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے کہ اب حالات تھوڑے سیریس ہو چکے، اب میمز کے چکر سے نکالو اور تھوڑا سیریس ہو جاؤ۔ اور جو اس میں میرا اپنا رائے ہے کہ انڈین کبھی بھی آپ کے ساتھ گرم جنگ نہیں لڑ سکتا۔ گرم جنگ آپ جانتے ہیں، انڈین کبھی بھی آپ پر براہ راست حملہ نہیں کر سکتا، میزائل حملہ نہیں کر سکتا، آپ پر ایئر فورس اسٹرائک نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ کرے گا تو وہ انڈیا کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، سب سے بڑی، کیونکہ پاکستان بھی ایک ایٹامک کنٹری ہے، ایٹامک رکھتا ہے، ایٹم بم ہے، ہمارے پاس جہاز ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو پھر ہم میں بھی طاقت ہے کہ انڈیا کو ویسی جواب دے۔ لیکن اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو پھر یہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہو جائے گی، یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہو جائے گا، لیکن دنیا کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان گرم جنگ شروع ہو، کیونکہ یہ فلسطین اور اسرائیل کا جنگ پھر نہیں ہوگا۔
یہ جنگ پاکستان اور انڈیا اس کے دونوں کے بیچ میں بارڈر بھی شیئر ہوتے، ان دونوں کے بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ زبان بھی ایک سمجھتے ہیں، میڈیا بھی ایک دوسرے کا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا بھی جنگ ہے، تو پھر یہ دنیا پہ بہت امپیکٹ کرے گا۔ اور اگر انڈیا سرد جنگ شروع کر دے، سرد جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے سے لڑتے، کبھی فائرنگ کرتے، تو اس جنگ میں بھی انشاءاللہ پاکستان کی ٹریننگ ہوئی ہے۔ پاکستان 20-40 سال سے یہ جنگ لڑ رہا ہے، اگر ہم افغانستان کے بارڈر پر ہو یا اندرونی ملک میں ہو یا انڈین کے بارڈر میں، تو اس میں کوئی بھی فکر والی بات نہیں۔ لیکن جن چیزوں میں ہم سے انڈین آگے ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور میں یہ براہ راست کہہ رہا ہوں کہ انڈین ہم سے سفارتی تعلقات پر آگے ہے۔ انڈین کے ساتھ سب کنٹریز نے کال کی، تمام جتنی بھی ممالک ہے سب نے انڈین کو کال کیا، سارے سفارت خانوں کی طرف سے ان کے جو کنڈیمڈ میسج ہے وہ پیغام ملا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی، معیشت کے لحاظ سے اگر معاشی اور سفارت خانے کے حوالے سے جنگ چھڑ جائے گی تو ان دونوں میں پاکستان بالکل فیل ہے، اس میں کوئی گارنٹی نہیں، یہ فیل ہے۔ لیکن اگر سوشل میڈیا ہے یا اس طرح کوئی وار گرم یا سرد وار شروع ہوتے تو انشاءاللہ پاکستان آسانی سے انڈیا کے ساتھ نمٹ سکتا ہے، اور اگر اس پر مزید کوئی اپڈیٹ ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ والسلام۔